بات کہنا تو مشکل ہے فراز، یوں دل کی بات کہنا تو مشکل ہے فراز، اس لیے تقریر میں حصہ لو اور سب کہہ دو۔ جناب صدر، میری آج کی تقریر کا عنوان ہے سب کہہ دو۔ میں جانتا ہوں کہ اگر آج میں نے سب کہہ دیا تو اس پنڈال میں موجود تمام لڑکے اپنی بیلٹیں نکال کر اور تمام لڑکیاں اپنے جوتے اتار کر مجھے لال پیلا کر دیں گے، لیکن جناب والا مجھے اس کی قطعاً پرواہ نہیں، کیونکہ میری آج کی تقریر تو محترم جناب پرنسپل زاہد خورشید لودھی، وائس پرنسپل اکرم طارق اور ہیڈ ماسٹر لیاقت علی صاحب کے نام تو بالکل بھی نہیں، بلکہ میری آج کی تقریر تو اپنا ٹھوس چٹکانا پنجابی لہجہ چھپائے دھیمی دھیمی انگریزی بولنے والے جنابین اساتذہ کے نام ہے۔ میری آج کی تقریر جناب کالج جنگ کی پنکھڑ بسوں میں بیٹھے نفیس مزاج لوگوں کے نام۔ میری آج کی تقریر جناب کالج جنگ کی تمام چھوٹی بڑی پیاری پیاری گول مٹول کالی آنکھوں والی ایوری میں موجود مرغیوں کے نام۔ جناب والی، میری آج کی تقریر میرے خود کے بچپن کے نام ہے، جب میری امی کندوریوں سے میرے 3 پیس سوٹ بنایا کرتے ہیں۔ میری آج کی تقریر ان رولتے ہوئے پروکٹرز کے نام ہے، اور معذرت کے ساتھ میری آج کی تقریر ممی ڈیڈی ہیڈ بوائے کے نام ہے۔ جناب صدر، چونکہ سب کہہ دو کا عنوان ہے تو کیوں نہ اپنی آپ ہی بیان کرتا چلوں۔ یہاں سے گھر گیا، در پر دستک دی کہ اندر سے آواز آئی، ابے وہ اچھے باپ کی گندی اولاد۔ میں سمجھ گیا کہ ابا حضور مجھے سے مخاطب۔ جناب والا سر کو جھکائے، آہستہ آہستہ قدم اٹھائے ان کے سامنے پیش ہو گیا، لیکن انہوں نے کچھ ایسی بات کہی کہ دل باغ باغ ہو گیا۔ بولے تم جوان ہو، کیوں نہ تمہاری شادی کر دیں۔ جناب والا میں خوش بہت ہوا، میرے ابا حضور نے موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے میری منگنی کر دی۔ میں خوش بہت تھا، کیوں نہ ہوتا، کیونکہ میں عشق بھی کمال کرتا ہوں۔ میں عشق بھی کمال کرتا ہوں، آئی لو یو لکھ کر سینٹ وال کرتا ہوں۔ جناب والا پھر کیا تھا فرمائشیں شروع۔ میری ہونے والی بیوی نے مجھے فون کر کے کہا کہ میرے کتے کے لیے کیک لے کے آؤ۔ دوڑتا دوڑتا دکاندار کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی میری ہونے والی بیوی کے کتے کے لیے کیک ملے گا؟ تو دکاندار تو حاضر جواب نکلا، فی الفور بولا بھائی جان یہیں پر کھائیں گے یا پیک کر دیں؟ جناب والا جب مجھے کتا کہا گیا مجھے بہت غصہ آیا، غصے میں آگ بگولا ہو کر جناب والا میں گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچا ہی تھا کہ بیگم کا ایک اور پیغام آج دھمکا، بولی میں پاکستان کے بلند و بالا پہاڑ کیٹو کی چوٹی پر چڑھ جاؤں تو آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ آپ ہی بتائیے۔ ایک ہٹا کٹا نوجوان، نہیں ذرا ٹھہریے، ایک دبلا پتلا حسین و جمیل لڑکا اپنی ہونے والی بیوی کے پرزور فرمائش پر اسے کیا دے سکتا تھا؟ جی میں نے بھی دے ڈالا، حق کا جواب۔ جناب والا مشہور کہاوت ہے، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ میری شادی کا وقت بھی قریب آتا گیا۔ شادی سے پہلے میں نے اپنے کچھ شادی شدہ دوستوں سے شادی کی تعریف پوچھی تو ایک نے کچھ یوں جواب دیا، It is the matter of relationship when cute become کتی and جان become جانی دشمن۔ جناب والا شادی ہو گئی، لیکن شادی کے بعد جھگڑے روز کا معمول۔ کبھی دفتر میں جھگڑا، کبھی گھر میں جھگڑا، کبھی بیگم سے جھگڑا، کبھی بیگم کی سوتن سے جھگڑا، کبھی فیمیل اسسٹنٹ سے جھگڑا، کبھی سہیلی سے جھگڑا، الغرض جھگڑا۔ ان جھگڑوں سے تنگ آ کر میں نے انٹرنیٹ کی مدد حاصل کرنا چاہی۔ نیٹ کھولا تو زوم کی مشہوری پڑی سب کہہ دو۔ میں نے بھی دل کی بات کہہ ڈالی کہ ہاؤ ٹو کنٹرول وائف، تو جواب آیا وی آر آلسو سرچنگ۔ جناب والا میری شادی کے بعد مجھے پہلی خوشی تب ہوئی جب میرے ہاں مننے کی پیدائش ہوئی۔ پھر کیا تھا،
لیکن وہ جو جوان ہوتا گیا میری ناک میں دم کرتا گیا. جناب والا اس کی پرورش کی ذمہ داری اس کی ماں نے اٹھائی اور کچھ یوں کی. ایک دفعہ میں گھر گیا, منا میرے پاس آ کر کہتا ہے ابو ابو سانس لینے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بیٹا سانس لینے سے ہم زندہ رہتے ہیں. تو بولا امی تو کہتی ہیں سانس لینے سے پیٹ اندر باہر ہوتا ہے. جناب صدر پھر کیا تھا, ایک اور دفعہ میرے پاس آ کر کہتا ہے آپ کالا جادو جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بیٹا میں نہیں جانتا. تو ماں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اتنی بڑی بلا پکڑی کیسے تھی؟ جناب والا آپ ہی بتائیے, ایسی شادی کو اور ایسی بیوی کو دیکھ کر 1990 کی دہائی میں بننے والی فلم کے یہ گیت یاد آئیں گے یہ نہیں کہ جب سے ہوئی ہے شادی آنسو بہا رہا ہوں, آفت گلے پڑی ہے میں اس کو نبھا رہا ہوں. آپ کی سماعتوں کا شکریہ.